بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کو اس حوالے سے عرض کریں گے کہ جو ہمارے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، طالبات ہیں، یہ اپنا حافظہ کیسے مضبوط کریں۔ آج کمپٹیشن دور ہے، ہر بچہ چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھ کر جو ہے وہ اپنی منزل حاصل کروں، لیکن وہ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کا جو حافظہ ہے وہ مضبوط کیا جا سکتا ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حافظہ ایک تو محض اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس میں انسان کو کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص انٹیلیجنٹ ہے اور زیادہ ذہین و فتین ہے، وہ یہ کہے جی میں چونکہ بڑا ذہین فتین ہوں، اللہ پاک کوئی چیزیں ویسے پسند نہیں ہیں، یہ لفظ میں والے جو ہے وہ اپنے طرف نسبت کرنا۔ کوئی بھی اگر بچہ ٹاپ کرتا ہے یا کوئی اپنے مشن میں نمایاں کامیابی حاصل کرتا ہے، یہ محض اللہ کی عطا ہوتی ہے اور اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں ذیلی اسباب پہ عمل کرنے کا حکم ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چاہتے ہیں، جو طلباء طالبات چاہتے ہیں کہ ہمارا حافظہ، ہمارا ذہن بہت زیادہ مضبوط ہو، تو اس حوالے سے ہم چند معروضات عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا حافظہ مضبوط ہو، وہ گناہوں سے بچے، گناہوں کی دلدل میں نہ پھنسے اور اپنے آپ کو جتنا ہو سکے نیکیوں والی لائن میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، تو انشاءاللہ تعالی نماز، قرآن اور دیگر نیکیوں کے صدقے اس کا حافظہ مضبوط رہے گا۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا حافظہ مضبوط رہے، تو اس پر لازم ہے وہ گندی ویڈیوز نہ دیکھے، اس پر لازم ہے کہ وہ گانے نہ سنے، اس پر لازم ہے قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرے۔ یقیناً آپ حضرات بھی اس بات سے اتفاق کریں گے، اکثر جو طلباء میں یا طالبات میں یہ ٹاپر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ اکثر حفاظ ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، حفظ کرنے والے بچے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ قرآن کریم کے صدقے سے ان کا ذہن اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے، اتنا وسیع ہو چکا ہوتا ہے، اللہ کے پاک کلام کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ لہذا جو بچہ یا بچی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھے اسٹوڈنٹ اور کامیاب طالب علم بنے، تو میرے بھائیوں، نیکی کے بغیر، قرآن اور نماز کے بغیر، اور ماں باپ کی خدمت اور ان کی عزت کیے بغیر، اور اساتذہ کرام کی عزت کیے بغیر، اور کتابوں کی عزت کیے بغیر بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ، آپ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد محترم امام وکیع سے یہ شکایت کی، استاد جی میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ حالانکہ حافظے کے بارے میں تو آپ کا حافظہ بہت بڑا مشہور حافظہ تھا، اتنا کمال جو ہے وہ آپ حافظہ رکھتے تھے، ہزاروں کتابیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں، لیکن اس کے باوجود کیا کہتے ہیں استاد جی میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ اب استاذ بھی پھر امام شافعی کے استاد تھے، امام شافعی علیہ الرحمہ کے استاد فرمانے لگے، امام شافعی فرماتے ہیں فارشدانی الی ترک المعاصی، مجھے میرے استاد محترم امام وکیع نے فرمایا کہ میرے پتر شافعی گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہ اس امام کو گناہوں کا کہا جا رہا ہے کہ جس امام کی راتیں پوری رات قیام میں گزرا کرتی تھیں، جو امام ایک رات میں 300 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے، وہ امام کہ جس کا حافظہ دنیا میں مشہور تھا، جو قرآن و حدیث پر اتنی مہارت رکھتے تھے کہ دنیا میں آپ کی قابلیت، آپ کے علم و فضل اور آپ کی وجاہت، آپ کا مقام مرتبہ دنیا میں مشہور تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کو استادوں نے کیا فرمانے لگے فارشدانی الی ترک المعاصی، اے میرے پتر شافعی تم گناہ چھوڑ دو۔ جس کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ اللہ رسول کے احکامات پہ عمل کرنے میں، عمل کرانے میں، لوگوں کو بتانے میں، قرآن حدیث پڑھانے میں گزر رہی ہے، ان کو فرمایا کہ تم گناہ چھوڑو۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ جو حافظہ ہے، یہ گناہگار اور جو گناہوں پر اصرار کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ کا فضل نہیں ملتا۔ اور فرمایا کہ فارشدانی الی ترک المعاصی،
فإن الحفظ فضل من الہ، یہ حافظ اللہ کا فضل ہے، وأن الفضل لا يعطى للعاصی، اور یہ حافظہ اللہ کا فضل ہر کمینے اور ہر گنہگار کے لیے نہیں ہوتا، بدکار لوگوں کے لیے حافظہ اللہ کا فضل نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، آپ نے سنا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے جب اپنے استاد محترم سے کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، تو کیا فرمایا کہ بیٹے قرآن اور نماز کا دامن تھامیے، نیکیوں کے میدان میں آئیے، اور آپ یقین فرمائیے میں تمام اپنے اسٹوڈنٹس سے، دوست احباب سے گزارش کروں گا، اور جو احباب صاحب اولاد ہیں انہیں بھی آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ قابل ترین بچہ بنے، آپ انہیں اچھائی کی طرف لگائیے، بری صحبت سے بچائیے، انہیں ہمیشہ نیکی کے میدان کی طرف انہیں لگاتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ ایسا کمال بنے گا کہ دنیا جو ہے وہ دیکھتے رہ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں میں وہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، ہوئی نہ پیدا زاغ میں بلندی پرواز، خراب کر گئے شاہین بچوں کو صحبت زاغ، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھوں میں باقی، خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ۔ آج ہماری جو نسل ہے یہ صحبت صالح سے بہت دور ہے، اچھی صحبت سے بہت دور ہے، اگر انہیں ملتی ہے تو بری صحبت ملتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایک اچھے حافظے والے اور اچھے ایک انسان بنے، تو آپ پر لازم ہے اپنے بچوں کو اچھی صحبت جو ہے وہ دیجیے اور اچھی صحبت میں ان کو رکھیے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو بچے میرے پاس، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ پڑھنے آتا ہے جو ماشاءاللہ CA کر رہا ہے۔ وہ مجھے بتاتا ہے کہ قاری صاحب جب میں پہلے پڑھتا تھا، میرے پیپر پہلے ہوتے تھے، مجھے ذہنی طور پہ ایک دباؤ ہوتا تھا، ذہنی طور پہ میں ٹینشن لیتا تھا کہ بھی اتنے ٹف میرے پیپرز ہو رہے ہیں تو میں کیسے ان کو پاس کروں گا۔ وہ کہنے لگے میرے پاس قرآن کریم پڑھنے آتے ہیں، ترجمہ کے ساتھ وہ قرآن پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت زبردست ترجمہ یاد کرتا ہے وہ۔ تو مجھے کہتا ہے کہ جب سے میں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا ہے، الحمدللہ اس قرآن کے صدقے سے میرا جو ذہنی دباؤ تھا، جو ذہنی ٹینشن تھی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور یقیناً ایسا ہی ہے، آپ یقین فرمائیے، اپنے بچوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ حافظہ مضبوط ترین بنے تو آپ قرآن کی عادت بنائیے، آپ ڈیلی بیس پر 1 رکوع 2 رکوع قرآن پڑھیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کا نور آپ کے ذہن میں، آپ کے دل و دماغ میں جائے گا، تو قرآن کے نور کی برکت سے آپ کو دنیا کے بھی فائدے حاصل ہوں گے اور آخرت کے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ لہٰذا آج جو ہمارے بچے جو ہے وہ حافظے کے لحاظ سے کمزور ہو چکے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو نگاہ پاک نہیں ہے، اس کا بھی بڑا کردار ہے نگاہ کا حافظے کے ساتھ۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا تو بے باک نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہارا حافظہ مضبوط ترین بنے تو پھر نگاہ کو پاک رکھنا ہوگا۔ نگاہ پاک ہوگی، دماغ پاک رہے گا، دماغ پاک ہوگا، چیز یاد کریں گے انشاءاللہ بھولے گی نہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو دعا ہے وہ پڑھ لینی چاہیے۔ آج میں عرض کر دیتا ہوں اپنے سامعین کو، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ وہ دعا ہے جب آپ کسی بھی سبق کی تیاری کرنا چاہیں، وہ دینی دنیاوی کوئی آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، تو اس کو پڑھنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں، اول و آخر درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی ان دعائیہ کلمات کے صدقے سے آپ یاد کریں گے، آپ کو جلد یاد ہو جائے گا اور آپ کو وہ یاد کیا وہ انشاءاللہ بھولے گا بھی نہیں۔ لہٰذا آپ کوشش فرمائیں، آپ ان باتوں پہ عمل کریں، اللہ کی بارگاہ میں 7 دعائیں بھی مانگیں، الہی مجھے میرے حافظے کو مضبوط فرما دے۔ اور ایک اور دعا بھی آپ پڑھ لیجئے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ زیادہ لمبی دعا یاد نہ کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اتنا بھی آپ کے لیے کفایت کرے گا یہ جملہ، یہ آیت کریمہ۔ تو یہ وہ چند باتیں ہیں میرے بھائیوں جن پہ عمل کرنے سے انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا بنائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔